آپ نے کبھی سنا کہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں آؤٹ سورس کر دو، یہ چیز آؤٹ سورس کر دو. جب آپ کوئی چیز آؤٹ سورس کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹھیکہ لیا ہے اور اس ٹھیکے کے 10 حصے ہیں اور آپ نے 10 لوگوں کو آؤٹ سورس کر دیے ہیں، ان 10 لوگوں نے آگے 50 لوگوں کو آؤٹ سورسنگ کر دی ہے، تو مجھے بتائیے کس کے ہاتھ کیا پروفٹ آئے گا؟ لیکن اگر کسی کے پاس اپنی پوری کنسٹرکشن ٹیم ہے یا کسی کے پاس اپنی ہر طرح کی ٹیم ہے اور وہ آؤٹ سورس نہیں کرتا، تو وہ بہت اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے اس ادارے کو، اس آرگنائزیشن کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے. ابھی ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر دیا ہے، شاید دبئی کی کسی فرم کو. غریب لوگ دبئی والے آتے ہیں، ہم ان کو نوکری شوکری دے دیتے ہیں. جب وہ آپ اندازہ کریں کہ ہم ایئرپورٹ کا نظام خود نہیں چلا سکتے، جس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں، ہم ان کو صحیح طرح مینج نہیں کر سکتے، لائن نہیں بنوا سکتے، رونا دھونا چل رہا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دوسری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے لوگوں سے نباہ کر سکیں. تیسری خوبی ہے کہ ہم ڈسپلنڈ ہوں. ان سب چیزوں کے لیے اسکول جانے کی ضرورت نہیں. بینگ آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ ادر کے لیے آپ کو کسی اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ سکھا سکتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. جنت اور نو جنت بٹ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. دیٹ از دی بیسٹ پالیسی. ناٹ دیٹ یو ول گیٹ جنت بٹ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. والدین جو ہے پہلا سبق یہ دیں کہ یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ ادرز. دوسرا سبق یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ ادرز. تیسرا سبق یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ ادرز. پھر یار نباہ کرنا، ہمارے ساتھ بھی کرنا، لوگوں کے ساتھ بھی کرنا، بےزتی نہ کرنا، کسی کی عزت کرنا. تیسرا کہ جو کہو وہ کرنا، ڈسپلن پہ چلنا، اگر وعدہ کیا تو پورا کرنا. چوتھا وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی تھپکی دینے والا ہو. جو گھر سے نکلے تو کوئی جا پتر خیر نہ، تو کوئی تھپکی دینے والا ہو تو وہ کامیاب ہے. اچھا، ان چیزوں کے لیے آپ کو کسی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جانے کی ضرورت. اور یہ 30ویں نمبر پہ ہے یونیورسٹی سے گریجویشن کرنا. 27ویں نمبر پہ یہ ہے کہ کسی اعلیٰ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنا. تو ہم اس کی بھی اہمیت کو بہت سمجھتے ہیں، لیکن بینگ آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ ادرز ون ون. کیونکہ جب آپ اپنے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آنیسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو رنج نہیں ہوتا، آپ کو شکوہ نہیں ہوتا، آپ کو گلہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ لین دین کی خرابیاں کرتے ہیں، آنیسٹی نہیں ہے، تو شکوے گلے پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کو ڈیپینڈنس ہو گئی ہے، روگی ہو گئے. جب کوئی دیتا بہت زیادہ ہے اور لیتا کچھ نہیں، جیسے والدین، تو وہ روگی ہو جاتا ہے. جب کوئی دیتا بہت زیادہ ہے، لیتا کچھ نہیں. جب کوئی والدین کو یہ کہتا ہے تو ساڈے کیتا ہی کی ہے، عام فکر ہے، سنا سنایا لگتا ہے، تو ساڈے کیتا ہی کیا ہے. آپ کہتے ہیں یار اتنا کچھ تو تمہارے لیے کیا ہے. کہتا ہے جمیا نہیں سجے، اب آپ کدھر جائیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ کیا تھا تو کہتے ہیں جمیا نہیں سجے. اگر چپ رہتے کہتے تو ساڈے لیے کیتا ہی کی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے کو ڈیپینڈنس جنم لیتی ہے، روگ جنم لیتا ہے. لیکن جب بندہ لیتا زیادہ ہے اور دیتا کچھ نہیں تو اس سے ایڈکشن جنم لیتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بچے کو احساس دلانے کے لیے کہ تم کتنے ڈیپینڈنٹ تھے، اسے سال چلایا ہی نہیں، مہینہ تو اسے نظر نہیں آتا کچھ، پیشاب پخانہ اس کا نکلتا رہتا ہے، پیمپر باندھتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں بکری کا بچہ ہوتا ہے آدھے کے گھنٹے پیچھے چھلانگا مارتا ہے، ہو گیا، کیونکہ ان کو احساس دلانا مقصود نہیں تھا. یہ انسان کے بچے کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ دیکھو ذرا اپنے حالات.